عزیز دوستو، بھائیو اور نوجوان، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانی زندگی کے اندر حسن اور کمال، انسانی زندگی کے اندر ترقی کا عمل، انسان آگے کیسے بڑھے گا، سماج اور سماجی زندگی آگے کیسے استوار ہوں گی، ان تمام چیزوں کا تعلق در حقیقت دین اسلام کے ساتھ بڑا گہرا اور بڑا مضبوط ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بذریعہ وحی انسانیت کی رہنمائی اور انسانیت کی رشد و ہدایت، یہ 23 سال کم و بیش پورا عرصہ یہ وحی کا پورا علم انسانوں کی طرف متوجہ رہا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر یہ وحی کا سلسلہ رکھا، اور یہ وحی کا بوجھ، یہ اس قدر بوجھ کہ انسان وحی کی وہ شدت، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ پر ہے تو اونٹ کھڑا تھا تو بیٹھ گیا۔ اونٹ کتنا طاقتور جانور، لیکن وحی کے بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، اور اس حال میں جب وحی آنا شروع ہوئی یوں لگتا تھا کہ میری ٹانگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ٹوٹ گئی ہے۔ وحی کا اتنا بوجھ، سخت سردیوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ کہ ایسے آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا، چہرے سے پسینہ ٹپکتا جیسے گرمیوں میں ٹپکتا، جسم سارا شرابور۔ آپ کو وحی کا وہ بوجھ، وحی کی وہ حلاوت، وحی کی وہ کیفیات، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کو برداشت کیا۔ آپ تصور کریں ایک وہ آدمی جس پر صرف ایک جن کا اثر آ جائے، اس آدمی کے اعضاء کس طرح ٹوڑ مڑ جاتے ہیں، اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت کیا بن جاتی ہے۔ اب حواس بانٹتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں سیدنا جبریل علیہ السلام جن کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں تحت الثرى میں ہے اور آسمان سدرۃ المنتہا پر ہے۔ آپ کو جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور یوں مشارق اور مغارب میں چھائے ہوئے تھے، مشارق اور مغارب میں چھائے ہوئے تھے۔ اس حال کے اندر آپ کو دیکھا۔ اب وہ فرشتہ اگر وحی لے کر آتا ہے، اور آتا کہاں پر ہے؟ کسی پہاڑ پر نہیں آتا، وحی کا نزول قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ دیکھیں جس کے قلب پر وحی کی کیفیات اور یہ تاثرات ہیں، اس لیے کہتے ہیں اگر یہ قرآن مجید اللہ کا جلال اور اگر محمد رسول اللہ کا جمال شامل نہ ہوتا تو انسان اس کو پڑھتا تو جل کر خاکستر ہوتا۔ یہ کلام اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے
سے نکل کر آیا تو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، ورنہ اس کو کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا اس کو پڑھنے کا۔ یہ تو جمال محمدی، یہ اس اللہ کے اس کلام کے اندر شامل ہو گیا۔ حضور کے قلب کے اندر جب یہ وحی آئی، پھر حضور کی زبان سے جب یہ کلام پڑھا گیا، امت نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وحی یہ ایسا جلالی کیفیات، ایک دفعہ صرف اللہ رب العزت نے اپنی وحی کا، اپنے اس تجلی کا کروڑواں حصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صرف طور پہاڑ پر رکھا، تو کہتے ہیں پورا طور پہاڑ جو ہے وہ بالکل مٹی ہو گیا۔ وحی کے اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکا، اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب ہے، آپ کے قلوب اطہر کی یہ کیفیت ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں اللہ نے انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ وہ کون سے قلوب ہیں جو وحی کے حامل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی جو ہمارا کیڈٹ ہے، جو ہمارا اعلیٰ ترین ذہن ہے، جو ہماری کریم ہے، اب بھی ملک کے اندر کیا ہے، اب خاص ان کو ایک ماحول دیا جاتا ہے، ان کے الگ سے ادارے موجود ہیں، انہوں نے لیڈ کرنا ہے، انہوں نے قیادت کرنی ہے، ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب ان کی تربیت کا معیار مختلف، ان کے پڑھانے اور پڑھنے کا انداز مختلف، ان کا آئی کیو لیول بالکل سب سے مختلف، اور وہ باقاعدہ اس کے اندر یہ سارے کمالات اور کیفیات پیدا کی جاتی ہیں، یہ ان کے اندر یہ ساری ان کے اندر کوالٹیز منتقل کی جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام آدمی، اب اس کو پتہ نہیں، لیکن جس آدمی نے اس پورے مراحل سے اپنے آپ کو گزارا، اس کی کیفیت مختلف۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہی ہے، اللہ نے انبیاء علیہ السلام جو انبیاء ہیں، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، ساری کائنات میں سے ان کو لے کر ان کی الگ سے تربیت کی، اور اس کمال تک ان کی پوری ذہن سازی کی، اور ان کے اندر وحی کا وہ علم منتقل کیا۔ اس لیے عام آدمی کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے قلوب مل جائیں، ایک نبی کے قلب کی اس کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا ساری درجہ صدیقیت پر آ جائے، اتنا کمال پیدا ہو جائے کہ سارے دنیا کے انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے باکمال بن جائے، اتنا کمال پیدا ہو جائے، ساری کائنات صدیقیت سے بھر جائے اور قلب صدیقیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، پھر بھی کسی ایک نبی کے قلب کو نہیں چھو سکتے، نبی کے کسی قلب کی اس کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے ساری کائنات میں عالمین میں سے انبیاء کا انتخاب کیا۔ آدم علیہ السلام کو چنا، سیدنا نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھیں مکہ والے کیا کہتے ہیں، مکہ والوں کے دل و دماغ میں یہ بات تھی، وہ یہ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ شخص جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح پہنتا ہے، ہماری طرح اس نے شادیاں کی ہیں، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، اور ہم میں سے کیوں نہیں کسی کو نبوت کے لیے منتخب کیا؟ یہ ابی بن کعب تھا، مکہ کا مالدار تھا، مکہ کے اتنے بڑے بڑے سردار چھوڑ کر اللہ نے ایک غریب خاندان میں سے غریب فرد کو منتخب کر دیا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے تو وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ پورے عرب کے اندر
سمجھ نہیں آئی، اس آدمی کو نبوت مل گئی، امیر لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کہ ہمارے خاندان بڑے عظیم ہیں، ان میں سے کسی کو بنا دیا جائے۔ بھائی یہ نبوت ہے، یہ نبوت کا اعلان ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، وہ نوح سیدنا نوح کو چنا، آل ابراہیم آل عمران علی العالمین، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا اور پورے عالمین میں سے منتخب کیا۔ اب ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ جب آدمی کو مالدار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہر طرح کے رائٹس میرے۔ جب کوئی آدمی خاندانی ہوتا ہے تو کہتا ہے تمام کے تمام حقوق کا محور اور مرکز میں خود ہوں۔ تو کیسے محور اور مرکز ہو سکتا ہے؟ سارے رائٹس انسانیت کے تیرے ہوں اور باقی سب کو محروم کر دیا جائے۔ اب ان کے دل و دماغ میں یہ تھا، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا۔ اب یہودی جو تھے مدینہ کے اندر، ان کی بھی دل و دماغ میں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتے تھے سمجھ نہیں آتی، کعب بن اشرف کو چھوڑ کر نبوت محمد رسول اللہ کے سر پر آ گئی، تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا رئیس المنافقین، سردار مدینہ کا میں ہوں اور تاج محمد رسول اللہ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اب ساری زندگی اس نے مخالفت کی انتہا کر دی، مخالفت کی انتہا کر دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹا، یہاں تک کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں بھی فہرست جو آدمی تھا وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین۔ اور قربان جائیں، اللہ نے یہ تقسیم بھی اپنے پاس رکھی ہے، کدھر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور کدھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں میں آج اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے آپ کو قدموں میں نشان کروں۔ اس نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ کہاں ابو جہل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، فرعون امتی اشد من فرعون موسیٰ، میری امت کا فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت، اور وہ ابو جہل تھا۔ اب دیکھیں کہاں ابو جہل اس امت کا فرعون، اللہ نے ہدایت دی کہ حضرت اکرمہ ان کے بیٹے کو ہدایت دے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت کا تعلق تو اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے ایمان اور اسلام کی یہ دولت سے نواز دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سیدنا ابو طالب نے خدمت کی، ساری زندگی خدمت، اور اتنا آپ کا طرف رکھا، آپ کے لیے ساری زندگی شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑے رہے، اور ایسا آپ کا ساتھ دیا کہ آج بھی اگر ابو طالب کے محالات، آپ کا وہ ساتھ مکہ کے اندر آپ کے ساتھ شیشہ پگھلائی دیوار کی طرف کھڑے ہوئے، ابو طالب کی کیا بات تھی؟ انسان تصور نہیں کر سکتا حضور کا ساتھ دینا اور پھر ساری دنیا کی مخالفت کو اپنے سر پر لے لینا۔ ان حالات کے اندر ابو طالب کھڑے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ساتھ دیا، حضور اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے کسی طرح ابو طالب کو ایمان کی توفیق ہو۔ چچا تھے اور پھر چچا بھی ہو، دیکھیں ابو لہب بھی چچا تھا آپ کا، لیکن اس نے ساتھ دیا، مخالفت کی، اور ایسی مخالفت کی کہ انتہا درجے کی مخالفت کی۔ اس نے اپنی ساری قوتوں، ساری طاقتوں، سارے محوروں، سارے مرکزوں کا جتنا لمبا تھا، نچوڑ تھا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس کی دن رات کی صرف ایک کاوش تھی، وہ رات کو سوتا تھا تو سوتے ہوئے بھی اس کا ذہن یہی تھا کسی طرح کا حضور آپ کی جماعت کو نقصان پہنچا۔ اور ادھر ابو طالب وہ ہر وقت کی سوچتے تھے میں نے حضور کی کس طرح حفاظت کرنی، اور ایسا کیا کہ چچا ہونے کا حق ادا کر دیا۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے کہ چچا جان صرف میرے کان میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے، میرے کان میں پڑھ دو۔ پتا تو تھا، عرب کی ذہنی کیفیت کا بھی پتا تھا، ابو جہل بھی وہاں کھڑا ہے، ابو لہب بھی وہاں کھڑا ہے، مکہ کے سارے ہاشمی قریشی سردار وہاں کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھنا خاندانی بجال کو رلا نہ دے، آخری وقت میں بھتیجے کے کلمہ نہ پڑھ۔ اب یہ بھی بڑا ذہن ہے، بھتیجے کی بات کیوں مانی جائے؟ بھائی اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے۔ اب دوسری طرف حضرت عباس ہیں، حضور کے چچا ہیں، لیکن وہ ایمان لے آئے اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو وہ سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو بھی قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، اللہ نے ان کو بھی قبول کیا۔ اب ایک طرف یہ لوگ ہیں خاندان کے، اور ایک طرف وہ ہیں ساری زندگی مخالفت کی انتہا کر دی، اور ایک طرف ابو طالب نے ساری زندگی حمایت کی انتہا کر دی، کلمہ نہیں پڑھا، حمایت کی انتہا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس حمایت کی بنیاد پر ان کو صرف جہنم کی جوتے پہنائے گئے، جس کی وجہ سے دماغ کھولنا شروع ہو گیا، جہنم کا عذاب۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، اور حکم دیا جو آپ کی 7 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہم اجرنی من النار، صبح اور شام اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اس لیے صبح و شام کا یہ عمل اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، فرمایا جو آدمی صبح پڑھ لیتا ہے شام تک فوت ہو جاتا ہے اللہ اس کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔ شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک فوت ہو گیا تو جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اور کام کتنا ہے، آدھے منٹ کا کام نہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اور جب جہنم سے خلاصی ملے گی تو دنیاوی جتنی جہنمیں ہیں، دنیا کے اندر کی چھوٹی چھوٹی جہنمیں ہیں، کبھی ایک الزام، کبھی ایک بہتان، کبھی ایک مصیبت، کبھی ایک برائی، کبھی ایک آزمائش، تو یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں، تو ان تمام آزمائشوں سے بھی اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے مصیبت اور معصیت ان دونوں میں فرق ہے۔ مصیبت ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ اور مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی، تحریک ریشمی رومال کے وہ سرپرست تھے، ہندوستان سے انگریز کو نکالنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا، ساری زندگی 80 سال انہوں نے اسی پر لگائے، اور حضرت کے سارے جتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں سارے ان کے شاگرد 50 سال تک انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھائی، ساری زندگی اسی پر لگا دی۔ حضرت تھانوی ان کی شاگرد، مولانا الیاس ان کی شاگرد، مولانا مدنی ان کی شاگرد، مولانا سندھی ان کی شاگرد، مفتی کفایت اللہ ان کی شاگرد، مولانا ابوالکلام آزاد ان کی شاگرد، اور مولانا حفظ الرحمان سہارنی ان کی شاگرد، علامہ نصر شاہ کشمیری ان کی شاگرد۔ ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں سارے حضرت شیخ علی مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے شاگرد۔ تو شریف مکہ نے ان کے سامنے پروانہ لہرایا، آپ کے اریسٹ کے آرڈر ہے، اگر آپ کو اریسٹ نہیں کرتے ہیں تو انگریز ہم سے حکومت لے رہے ہیں، ہمارا کام تو ختم ہو جائے گا، برطانیہ کا آرڈر ہے اور وہاں پر وائسرائے کا حکم ہے، اور اگر ہم آپ کو اریسٹ نہیں کرتے تو کام خراب ہو جائے گا۔ جب پروانہ اریسٹ کا دیکھا تو حضرت کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ کہنے لگا الحمدللہ، اللہ نے مجھے مصیبت میں گرفتار کیا، معصیت میں گرفتار نہیں کیا، اللہ نے مجھے مصیبت میں گرفتار کیا ہے، معصیت میں گرفتار نہیں کیا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا مصیبت کیا ہے، وقتی مصیبت ہے، مجھے اریسٹ کر لیں گے، وہاں پر ٹارچر سیل میں لے کر جائیں گے، وہاں پر آزمائش ہوگی، امتحانات ہوں گے، سزائیں ہوں گی، کہنے لگے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مصیبت میں گرفتار کیا، معصیت میں نہیں کیا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اللہم اجرنی من النار، یہ معصیت سے بھی بچاتی ہے، مصیبت سے بھی بچائے گی، معصیت سے بھی بچائے گی، گناہوں کی زندگی سے بھی بچائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا لوگ گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد ایسے اٹھیں گے جیسے کسی آدمی کے منہ پر مکھی بیٹھتی ہے اور وہ یوں کر کے اڑا دیتا ہے۔ گناہ کریں گے، گناہ کا ادراک بھی نہیں ہوگا، گناہ کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کبیرہ کر ڈالا اور اس کو
معصیت کا احساس بھی نہیں ہوگا اور دل میں کئی دفعہ گناہ کبیرہ کرے کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ گناہ کا احساس جاتے رہنا یہ ایسا عمل ہے کہ انسانی قلب پر ہر گناہ پر ایک نقطہ لگتا ہے، ہر گناہ کے بعد ایک نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ انسانی پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اگر اس گناہ کو مٹانے کے لیے لیٹ ہی نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ مٹتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا اگر گناہ ہوا فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہونے کے باوجود دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں، اور ایک اور جگہ فرمایا 70 مرہ 70 مرتبہ میں اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اب دیکھیں جس کا گناہ ہی نہیں ہے وہ بھی استغفار کر رہا ہے، ہم اور آپ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس لیے دن میں 100 مرتبہ کم از کم صرف اتنا پڑھ لے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی اگر رات کو بستر پر جائے اور جا کر صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی، ایک دفعہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ رات کو بستر پر جا کر اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اتنے گناہ ہوں کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے جتنے پتے ہیں اتنے گناہوں تک بھی معاف ہو جائیں، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں قطرات کے برابر اگر گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں۔ دیکھیے کتنا بڑا عمل ہے، اور 1 منٹ نہیں لگتا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ خود بھی یاد کریں اس کو اور اپنے گھر والیوں کو سکھائیں۔ آج ہم نے اپنے گھر والیوں کی تربیت بند کر دی، سارے تربیت میں میڈیا کر رہا ہے۔ آپ خود اپنے گھر والوں کو یہ سکھائیں اور بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کا یہ ماحول بنے۔ جتنا نبوت کے علوم کے قریب آئیں گے، وحی کے علوم کے قریب آئیں گے، اتنا ذہن کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے خاص رحمت پیدا ہوگی۔ جو وحی کا نور ہے وہ وحی کے اصولوں پر عمل کرنے سے ملتا ہے، اور وحی کے نور کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور طریقہ کار بتائے ہیں ان پر جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔